کلام ہے جو تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق ہے. اسے آغا علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صدی ہجری کے اواخر میں مرتب فرمایا ہے. یہ کتاب دیکھنے میں تو ایک کتاب کی شکل میں ہے، لیکن اگر اسے دیکھا جائے اور اسے پھیلایا جائے یہ پوری کائنات ہے. اس کے اندر ہر اس کتاب کے اندر جو بھی انسان اپنی حیات کے سلسلے سے، اپنے فکر کے سلسلے سے، تمدن اور تہذیب کے سلسلے سے، اپنے دین کے سلسلے سے جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین نے اس کتاب کے اندر سب سے اہم جو گفتگو کی ہے وہ توحید کے سلسلے سے کی ہے. اس لیے کہ جب اس کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ معرفت الہی کے دریا میرے مولا نے اس کتاب کے اندر بہائے. رسالت، امامت، قیامت، جتنے بھی موضوعات آپ دیکھیں، چاہے اصول دین کی شکل میں ہوں چاہے فروع دین کی شکل میں ہوں، وہ سب کے سب نہج البلاغہ میں بطور عتم پائے جاتے ہیں. نہج البلاغہ اس کے اندر تقریباً 241 خطبات اور 79 مکتوبات اور 479 کلمات قصار. اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آغا سید رضی نے اپنے دور میں جتنا جمع کیا، اس لیے کہ آپ کی 45 سالہ عمر ہے اور 45 سالہ عمر میں جو آپ نے کارنامے انجام دیے ہیں وہ خود ایک اعجاز سے کم نہیں ہے. لہذا میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں، اپنے جو میری تحقیق ہے اور جو میں نے دیکھا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان اور فارسی زبان نہج البلاغہ کے لیے جتنا کام کیا گیا ہے اردو زبان اس کے مد مقابل صفر ہے. اور ایک ترجمہ جو مفتی جعفر صاحب کا ہے، اس کے بارے میں علماء کا بیان ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ترجمہ قرآن مولانا فرمان علی صاحب اور ایک ترجمہ نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین صاحب. ان دونوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کے لیے کچھ الہام تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ترجمہ دونوں افراد نے قرآن کا ہو چاہے نہج البلاغہ کا ہو کیا. یہی بنیاد ہے کہ بعض ہمارے بزرگ علماء کہا کرتے تھے کہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ نہج البلاغہ کا جب دیکھتے ہیں اردو زبان میں، تو اگر اردو زبان میں مولا کائنات گفتگو فرماتے تو شاید اسی طرح سے گفتگو فرماتے. کیا کہنا ہے؟ بہرحال اس کے سلسلے سے جتنا کام عیسائیوں نے کیا ہے نہج البلاغہ پر، مجھے تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اگر بلندی پائی ہے تو نہج البلاغہ کے ذریعے سے پائی ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جس بارے میں بھی ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ نہج البلاغہ کو دیکھنے کے بعد ہم جب تحقیق کرتے ہیں جو امیر کائنات نے کہہ دیا ہے ہماری تحقیق اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک لبنانی عیسائی ہے، وہ جب تحقیق کرتا ہے کہتا ہے میں نے 100 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا، ہر خطبے کو 100 مرتبہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ کائنات یا علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی. کتنی اہم بات ہے یہ، صرف ایک کتابت نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. آپ نے تذکرہ فرمایا سراج بھائی نے جاج جرداق کا، یہ ایک مشہور عیسائی عرب مصنف بھی ہے، مولوی بھی ہے، مصنف بھی ہے، خطیب بھی ہے. یہ کہتے ہیں اپنی کتاب روائے نہج البلاغہ میں کہ قرآن مجید کے بعد یہ سب سے زیادہ فصیح کلام کی کتاب ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابن عبد الحدید معتزلی کا تذکرہ نہج البلاغہ کا جب تذکرہ ہو اور ان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ناانصافی ہے. اس لیے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور 20 جلدوں پر مرتب کتاب نہج البلاغہ کی شرح آپ نے تحریر فرمائی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہزار مرتبہ ایک خطبے کو پڑھا، اور جب میں پڑھتا تھا تو اس سے دلائل یعنی معرفت پروردگار کے دلائل نئے نئے طریقے سے میرے سامنے آتے. اس کے بعد انہوں نے اس شرح کو تحریر فرمایا اور کہتے ہیں کہ اگر تمام فصحائے عرب کو جمع کر لیا جائے تو اس کلام کے سامنے، نہج البلاغہ کے سامنے، ان کا کلام ہی ہے. ابن نباتہ کہتے ہیں، وہ بہت بڑے خطیب تھے اپنے دور کے، 4 صدی ہجری کے خطیب.
ابن نبات وہ کہتے ہیں کہ میری 1000 سطریں اگر ایک سطر امیر کائنات کی لا کر رکھ دیا تو میری 1000 سطریں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک سطر کی تو بات کیا، ایک لفظ بھی امیر کائنات کے سامنے میرا کوئی لفظ کارآمد نہیں ہے. وہ فصاحت و بلاغت کے امیر ہیں. اس کے علاوہ جاہز جن کو بلاغت میں ید بیضا کہا جاتا ہے، جاہز کو بلاغت میں ید بیضا کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں امیر یحییٰ علوی نے اپنی کتاب اقتراض میں تحریر کرتے ہیں کہ جاہز نے کہا میرے کانوں نے خدا اور پیغمبر کے کلام کے بعد ایسا کلام نہیں سنا جیسا امیر کائنات کا کلام ہے. امام محمد غزالی نے اپنی مشہور کتاب نظرات فی القرآن میں تحریر کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ علم و ادب، ہنر، فن، تہذیب، تمدن میں سب سے بلند ہو تو قرآن کریم اور نہج البلاغہ کو حفظ کرو. یہ کوئی اور نہیں ہے امام محمد غزالی، یہ امت مسلمہ کا ایک بہار سلام. مشہور مفسر شہاب الدین آلوسی نے نہج البلاغہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اس کتاب کا یہ نام اس لیے ہے کہ اس میں ایسے کلمات شامل ہیں کہ جو معجزے کے مترادف ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اور اس کو تجربہ کر کے دیکھیں. جتنی مرتبہ آپ قرآن پڑھیں گے قرآن کا بھی ایسا نہیں لگے گا کہ جیسے آپ اسے دوبارہ پڑھ رہے ہوں یا ذہن اکتانے لگے. بالکل اسی طریقے سے نہج البلاغہ ہے، جتنی مرتبہ اسے پڑھیں گے نیا مواد اور نئی چیزیں اس کے اندر نظر آئیں گی. لہذا کہتے ہیں کہ اعجاز سے امیر کائنات کا کلام اعجاز سے کم نہیں ہے. یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ مفسر بھی ہیں جن کا نام شہاب الدین آلوسی ہے. استاد محمد محی الدین عبد الحمید نے نہج البلاغہ کی تعریف میں اس طرح لکھا ہے کہ جس میں اگر کوئی انسان بلاغت و فنون دیکھنا چاہتا ہے اور ادب اور تہذیب دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نہج البلاغہ صرف ابن جوزی، بس آخری بات ہے، صرف ابن جوزی جو اہل سنت کے خطیب، مورخ اور مفسر اور محدث ہیں، خدا وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے حلاوت، خوبصورتی اور فصاحت کے امتیازات کو مولا کائنات کے اندر جمع کر دیا ہے. اور یہ مسیحی اور علماء اہل سنت کے اقوال ہیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. لیکن اگر اس کے قول کو نقل کروں کہ جو پیغمبر اکرم ہیں، طٰہٰ و یاسین ہیں، مبشر و مبشر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علی اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ اگر تمام دریا مثل روشنائی اور تمام اشجار مثل قلم ہو جائیں تب بھی علی کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہیں لکھا جا سکتا. اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ نہج البلاغہ ایک مختصر سا مجموعہ ہے. دنیا جب نہج البلاغہ کا جواب نہ لا سکی تو علی کا جواب کیا لا سکتی؟ گرامی علی علم آدم کے وارث ہیں، نوح کے تقوی کے وارث ہیں، موسیٰ کی ہیبت کے وارث ہیں. 1,24,000 انبیاء کی میراث جس شخص کے اندر جمع ہو جائے اسے امیر کائنات کہا جاتا ہے. آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اس نہج البلاغہ کے لیے. ہمارے لیے ضروری ہے چھوٹا منہ بڑی بات. بزرگان موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں جتنی توفیق ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم نہج البلاغہ پر کام کریں. ہم اس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں برادر محترم ڈاکٹر شہباز حسن صاحب کی خدمت میں کہ آپ واقعاً اس سلسلے میں لائق مبارکباد ہیں کہ آپ نے نہج البلاغہ پر کام کیا ہے. پروردگار سب کو بھی توفیق دے کہ ہم مولا کائنات کے کلام پر کام کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اس لیے کہ علی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا ذکر عبادت ہے، جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کی محبت عبادت ہے. عزیزان گرامی، علی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے. ان کے دامن کو پکڑ لیجیے، ادب بھی مل جائے گا، تہذیب بھی مل جائے گی، اسلام بھی مل جائے گا، سب کچھ انہی کے اندر ہے. پروردگار عالم میں جمع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہج البلاغہ کے حوالے سے جناب مولانا شاہ صاحب